الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پا کا پسینہ گل قدر فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دین کے اہم مسئلوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ اورنگ آباد شہر بڑا اہم شہر ہے اور عظیم شخصیتیں یہاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں ماشاءاللہ دینی فکر، دینی شعور اور دینی بیداری بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شہر کی عظمتوں کو قبول فرمائے اور شہر کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے نیک جذبوں سے سرفراز رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے، آدم علیہ السلام کو اور ان کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء دیے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ہر نبی آ کر انسان کی ہدایت کرتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کا راستہ دکھاتا تھا۔ لیکن یہ 1,24,000 جو نبی تھے، وہ سب کے سب ایک مخصوص زمانے تک کے لیے تھے۔ آدم علیہ السلام اسی وقت تک تھے جب تک شیس علیہ السلام نہیں آ گئے ان کی نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اسی وقت تک تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ہر نبی مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے کے لیے آتا تھا، اور نبی کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو اس نبی کا جانشین کوئی امتی نہیں بنتا تھا، دوسرا نبی بنتا تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو دین کا راستہ بتاتے تھے انبیاء۔ علما ذہب نبی خلف نبی آخر، جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وسیکونون خلفاء، میرے خلفاء ہوتے رہیں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ کیوں؟ نبی اس وقت آتا ہے جب دین مکمل نہ ہو، یا اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو،
चुनांचे जितने भी नबी आए सबको अल्लाह ने किताब दिया, हिदायत दी, लेकिन उनकी उम्मतों से कह दिया कि लो ये तौरेत है, लो ये इंजील है, लो ये ज़बूर है, इसकी तुम हिफाजत करना। चुनांचे अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, उनसे अल्लाह की किताब की हिफाजत खुद उनसे तलब की गई। और दूसरी बात यह है कि दीन मुकम्मल नहीं था, कुछ बातें रह जाती थी, दूसरा नबी आकर उसे पूरा करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ कुछ बातें रह गई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ बातें रह गई तो उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, दाऊद ने और बहुत सारे नबियों ने उनकी बातों को पूरा किया। लेकिन दोस्तों हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बिल्कुल मुकम्मल हो गया, कोई कमी नहीं रह गई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था, हज्जतुल विदा, आखिरी हज किया, 1 लाख सहाबा आपके साथ थे जब आपने हज फरमाया था आपने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर बैठकर खुतबा दिया था। ऐसी तकरीर फरमाई थी, ये दुनिया जब से शुरू हुई है और जब तक रहेगी इस तरह की कोई तकरीर दुनिया में की ही नहीं गई। क़यामत तक आने वाली सारी अहम बातों को बता दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब बयान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान की कैफियत थी कि 1 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर नहीं, माइक नहीं, यहाँ 2 माइक लगा हुआ, तब भी इधर के लोगों को कम समझ में आता और उधर के लोगों को कम समझ में आता, और वहाँ 1 लाख का मजमा था और कोई माइक, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, और हुजूर ने ऊँटनी पर बैठकर तकरीर की थी। जिस तरह से करीब वाला सुनता था उसी तरह से दूर वाला भी सुनता था, जिस तरह से करीब वाला सुनता था उसी तरह से दूर वाला। ये मौजज़ा था जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे उतरकर सारे 1 लाख सहाबा के मजमे में हुजूर ने दुआ किया और सारे सहाबा ने आमीन कहा। दोस्तों 1 लाख जो लोग हैं सब के सब सहाबी हैं। अगर कोई भी सहाबी नहीं रहा होगा तो वहां आ गया और हुजूर को देख लिया तो क्या हो गया, सहाबी हो गया। 1 लाख सहाबी, और एक सहाबी की क्या शान होती है, हदीस में आया है कि एक लश्कर जाएगा जिहाद करने के लिए और पूछा जाएगा इस लश्कर में कोई सहाबी है जिसने हुजूर को देखा है, तो कहा जाएगा फला एक आदमी है जिन्होंने हुजूर को देखा। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक सहाबी की बरकत से पूरी जमात को फतह मिल जाएगी, कामयाब हो जाएगी। फिर एक और जमात जाएगी और जिहाद करने, दुश्मनों से लड़ने, अल्लाह का दीन बुलंद करने। पूछा जाएगा इसमें कोई ताबई है, यानी वो शख्स है जिसने देखा, उसको जिसने देखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बताया जाएगा फला एक ताबई है, उसकी बरकत से पूरी लश्कर को फतह मिल जाएगी। तो जब एक सहाबी की बरकत से पूरी लश्कर को फतह मिल रही है, यहाँ कितने सहाबी हैं? 1 लाख सहाबी हैं। हुजूर ने दुआ किया है और सारे सहाबा ने आमीन कहा। दुआ क्या की वो बता दूं आपको। हुजूर ने ये दुआ की फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम जाबिर, कोई सरकश, कोई खूंखार मेरी उम्मत को ख़त्म न कर सके। ये दुआ की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी दुआ करके फारिग नहीं हुए थे तब तक जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह की तरफ से बशारत लेकर आ गए कि ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। मुसलमानों, मैं इस मकबूल दुआ के बलबूते पर कहता हूँ जिसको हुजूर ने किया था, सारे सहाबा ने जिस पर आमीन की, अल्लाह ने जिसको कबूल किया और जिब्रील ने जिसकी बशारत सुना दी। दोस्तों उस दुआ के बलबूते पे कहता हूँ, इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस आलम में, इस कायनात में कोई रहे या न रहे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो क़यामत तक रहेंगे। क्यों? हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदियों से हमारे खिलाफ
اٹھتی رہی ہیں باتیں، لوگ اٹھتے رہے ہیں، لیکن وہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں، اور ہماری ملت کا کارواں ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور میری امت آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے۔ تو بتاؤ قیامت تک کے لیے نبی ہے کون؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت بھی قیامت تک کے لیے امت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہی اسی حجۃ الوداع میں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، سب پورا کر دیا۔ جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں جتنا دینا تھا مجھ کو، جتنی جنت دینی تھی، جتنی رحمت دینی تھی، جتنا ایمان دینا تھا، جتنا عمل دینا تھا، جتنا روزہ دینا تھا، جتنی نمازیں دینی تھی، جتنی زکوٰۃ دینی تھی، جتنی اچھائیاں دینی تھی، سب کی سب میں نے تم کو دے دی۔ اب تمہارے بعد کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، تمہارے بعد کوئی روزہ رکھنے والا نہیں، تم ہی ہو آخر تک نماز پڑھنے والے، اور تم ہی ہو آخر تک روزہ رکھنے والے، اور تم ہی ہو آخر تک دین پہ چلنے والے۔ تمہارے بعد، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب اللہ جس کو پسند کرے، کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب اللہ نے اسلام کو پسند کر دیا تو دوستو اب اسلام کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی پسند پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں۔ تو دوستو نبوت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دین مکمل نہ ہو، اور ہمارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، اس لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے نبوت کی، کوئی دوسرا نبی اس لیے آتا کہ پہلے نبی کا دین محفوظ نہیں، پہلے نبی کا دین محفوظ نہیں، چنانچہ داؤد علیہ السلام پر زبور آئی اور وہ محفوظ نہیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی، وہ محفوظ نہیں رہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، وہ محفوظ نہیں رہ گئی۔ جب محفوظ نہیں رہ گئی تو دوسرے نبی، دوسرے کتاب کی ضرورت پیش آئی، اور ہمارا دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، دین اتارا ہے، اسلام اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ دوستو بہت سے لوگ اٹھے کروڑوں کی تعداد میں اور پوری طاقت و توانائی لگا دیا دین کو مٹانے کے لیے۔ میرے دوستو دین تو نہیں مٹا، وہی مٹ گئے، دین تو نہیں مٹا، وہی مٹ گئے۔ اور جب بھی کوئی دین کو مٹانے کے لیے آئے گا، دین کو نہیں مٹا سکے گا بلکہ اپنے آپ ہی کو مٹا دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، دین کو اتارا ہے، اسلام کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو سارے مسلمان اگر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور قرآن بھی نہ پڑھیں، حدیث بھی نہ پڑھیں، نادرہ بھی نہ پڑھیں، اس کے باوجود بھی پورا قرآن کیا رہے گا؟ بولو محفوظ رہے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا احسان دیکھو، ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری ہم سے پورا کرا رہا ہے۔ اب بتاؤ اتنے حافظ قرآن کریم کے، اتنے حافظ۔ میں واقعہ سناؤں، انگریزوں کی جب حکومت تھی ہندوستان میں تو انگریزوں نے طے کر دیا تھا کہ اسلام کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ بھی اٹھے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور انگریز ختم ہوئے یا اسلام ختم ہوا؟ بتاؤ، انگریز ہی ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا قرآن کو ختم کر دو۔ کیسے ختم؟ دین کو، اس دین کا دار و مدار قرآن پر ہے، قرآن ختم ہو جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب ان احمقوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ بس انہوں نے یہ طے کر لیا قرآن کو جلا دو، قرآن کو جلا دو۔ چنانچہ پولیس والے، حکومت کے محکمے والے مسجدوں اور گھروں پر چھاپے مار کر قرآن کو اکٹھا کرتے تھے، جب ڈھیر لگ جاتا تھا تو آگ سے جلا دیتے تھے قرآن کے نسخے۔ دیوبند کے قریب ایک قصبہ ہے پانی پت،
اس پانی پت قصبے کا حال اس وقت یہ تھا کہ ہر گھر کا ہر بچہ حافظ، مرد بھی حافظ، عورت بھی حافظ، بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ، اور سارے بچے اور ساری بچیاں بھی حافظ۔ پورے پانی پت میں حفظ کا عجیب ماحول تھا۔ اب اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے متعین کیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، ایک مسلمان نے زمیندار تھا، انہیں اس کی دعوت کی، وہ انگریز آ گیا دعوت کھانے۔ جب دعوت کھانے آیا تو دعوت کھا چکا تو میزبان جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم قرآن سناتے ہیں اس کو، تم قرآن سنو گے؟ تو انگریز کیا کرتا، کھانا کھا لیا تھا تو کیسے جاتا؟ تو اس نے کہا جی ہم سنے گا، اس کی اردو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے نا، تو کہا ہم سنے گا۔ اس نے محلے کے چھوٹے 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 بچوں کو بلا دیا اور کہا یہ سب حافظ ہیں، جس سے چاہو سن لو۔ تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا 20واں پارہ سنو، اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم امن خلقت، پورا تفصیل سے فرفر فرفر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھ رہا ہے اور انگریز کی حالت خراب ہو رہی ہے، میں یہی قرآن جلا رہا ہوں، میرے سامنے ہی پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنا روب گاٹھنے کے لیے، اپنی ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بڑی سختی سے کہا بچے غلط پڑھ رہے ہو۔ تو بچہ اس سے زیادہ تیز، جب حق ہوتا ہے نا تو حق میں جرات بہت ہوتی ہے، تو بچے نے کہا کہ چچا میں صحیح پڑھ رہا ہوں تم غلط ٹوک رہے ہو۔ اب دوسرا بچہ کھڑا ہوا، چچا تم نے غلط ٹوکا ہے صحیح پڑھ رہا۔ تیسرا چوتھا سب بول پڑے چچا تم نے غلط کہا، غلط ٹوکا ہے صحیح پڑھ رہا۔ چچا کی تو حالت خراب ہو گئی، چچا کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا دوں گا لیکن ان معصوم سینوں سے قرآن کو کیسے ختم کر سکتا، کبھی نہیں ختم کر سکتا۔ اور دوستو قرآن کی خصوصیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو جاگنے والا بھی پڑھے گا سونے والا بھی پڑھے گا، دنیا کی کوئی کتاب اس کو جاگنے والا پڑھ سکتا سونے والا نہیں۔ اور توریت انجیل اور زبور جو آج کل ہے محرف شدہ، اس کو نہ سونے والا پڑھ رہا ہے نہ جاگنے والا پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کا حال یہ ہے کہ جاگنے والے تو فر پڑھ ہی رہے ہیں اور سونے والے بھی پڑھ رہے ہیں اس کو۔ چنانچہ آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ تلاوت زیادہ کریں گے تو کبھی رات میں اٹھیں گے تو آپ کی زبان پہ وہ تینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، نیند میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا کہ ایک دفعہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں سوئے 9 پارہ پڑھ گئے۔ تو بتاؤ جس کو سویا ہوا بھی پڑھ رہا ہے جاگا ہوا بھی پڑھ رہا ہے، اور فرمایا حضور نے وہ ایسی کتاب میں تم کو دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی اور جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا۔ تو انگریزوں کی حماقت تھی کہ وہ قرآن جلانے اٹھے تھے۔ دوستو قرآن کو ختم کرنا چاہا تھا، میں آپ سے بتا دوں قرآن ختم ہوا یا انگریز ختم ہوا؟ آج بھی جو دین اسلام کو ختم کرنا چاہے گا تو اس کا بھی انجام آپ سوچ لیجئے، دین تو ختم ہونے والا نہیں ہے، کیوں اللہ نے فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جب دین ختم ہونے والا نہیں ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور ہر دور میں دین تازہ رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں یبعث من یجدد لہا دینہا، ایک ایسا مجدد پیدا کر دے گا جو دین کو تر و تازہ کر دے گا۔ تو یہ دین قیامت تک تر و تازہ ہی رہے گا دوستو۔ اور پھر ہر دور میں علماء ہوں گے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور کی حدیث میں نے بھی سنائی تھی کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے لیکن میرے خلفاء ہوں گے۔ دوستو حضور کے خلفاء یہی علماء ہیں، یہ دین کو زندہ رکھیں گے۔ کوئی فتنہ اٹھے، قادیانیت اٹھے، شکیلیت اٹھے، گوہر شاہی اٹھے، صدیق دیندار اٹھے، کوئی بھی اٹھے گا یہ علماء اس کو تھپڑ مار کے بیٹھا دیں گے انشاءاللہ، یہ اس کو اٹھنے نہیں دیں گے، ان کے فتنوں کو ختم کر دیں گے۔ دوستو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور سارے نبیوں کی مثال ایک
گھر کی ہے، ایک شاندار گھر ایک آدمی نے بنایا. لوگ آتے ہیں گھر کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے، بڑا اچھا گھر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. وہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اینٹ کی جگہ خالی ہے انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں. حضور نے فرمایا وانا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں. ولا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دوستو لیکن حضور نے یہ بھی خبر دے دی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایک پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور یہی نہیں کہ میں نبی ہوں، کہا میں سارے نبیوں سے بڑا ہوں، سارے نبیوں سے بڑا ہوں، اور پھر کہا حضور کے برابر ہوں، حضور کے برابر ہوں. کہتا ہے من لا یؤمن بہ، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، فما عرفنی، اور جو من فرق بینی و بین المصطفیٰ، کہتا جو میرے درمیان اور حضور کے درمیان فرق کرے گا اور مجھ کو چھوٹا سمجھے گا اور حضور کو بڑا سمجھے گا، تو فما عرفنی وما رآنی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. دوستو یہ شخص جو انتہائی جھوٹا شخص ہے، مکار شخص ہے، بد کردار شخص ہے، اور ایسا شخص ہے کہ جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے، جھوٹ ہی بولتا ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی ہے. کتنی ہے؟ 63. اور پیدائش سے لے کر وفات تک 63 سال کی پوری زندگی میں حضور کی زبان سے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں نکلا، ایک دفعہ جھوٹ نہیں نکلا، جھوٹ کہا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ. جھوٹ نہیں. یہ یہودی اور نصرانی عربی پڑھ پڑھ کر 22 سال 23 سال 30 سال تک عربی پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک جھوٹ پکڑ لیں، حضور کی زندگی میں ایک جھوٹ پکڑ لیں. ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، عمریں برباد ہو جاتی ہیں، 30 سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی پکڑ نہیں سکتے. پھر آخر کار مجبور ہو کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. یہ تو حضور کی شان ہے. اور مرزا غلام احمد، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے کبھی میں عیسیٰ ہوں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اس سے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو مینارے سے اتریں گے، اور تیری مسجد میں تو مینارہ بھی نہیں، تو اترا کیسے؟ تو اس نے جلدی جلدی مینارہ بنوایا. دوستو اتر گیا پہلے اور مینارہ بعد میں بنوایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، ہر طرف دروازے بند، بہت بڑی مسجد ہے، اور مہدی مصلی پہ جا چکے ہوں گے، اور سارے مسلمان صف لگا کر کھڑے ہوں گے. یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا، ان کے اترنے کے بعد ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت مہدی کی زیارت فرما دے. ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی تو جتنے آئے سب جھوٹے ہیں، ابھی تو جتنے آئے ہیں سب جھوٹے ہیں، کوئی بھی سچا مہدی آیا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی. چنانچہ تقدیر ہو چکی ہوگی، لوگ دیکھیں گے آسمان سے کوئی نور اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، لوگ رک جائیں گے، قریب آئیں دیکھیں کوئی نورانی صورت ہے، اور زرد چادر پہنے ہوئے اور زرد چادر اوڑھے ہوئے، انتہائی حسین، بال اتنے نرم ہوں گے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، اور جب ایسے چہرہ کر دیں گے گردن تھوڑی سی جھکائیں گے موتیاں گرنے لگے گی، موتیاں اتنے حسین و جمیل، اتنے چمکدار. اب وہ فرشتے مینارے پہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان سیڑھی لگائیں گے اور سیڑھی لگا کر ان کو اتاریں گے. جب وہ آئیں گے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، صف میں کھڑے ہو جائیں گے. مہدی جو مصلی پہ چلے جا چکے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کی فضیلت یہی ہے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ. بتاؤ، اس امت کا ایک فرد نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ قادیانی کہتے ہیں آخر کار عیسیٰ آئے کہ نہیں آئے؟ تو اسی طرح سے غلام احمد بھی آیا.
ہم کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہو کر نہیں آئے ہیں، حضور کے دین کے خادم بن کر آئے ہیں، اور تم نبی کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے آنے میں اور عیسیٰ کے آنے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح سے آئے ہیں، مینارے پر آئے ہیں، فرشتے لے کر آئے ہیں، اور تم تو پتہ نہیں کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے۔ اور جو ہے لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر اتریں گے، تو اس نے جلدی اپنی مسجد میں کیا بنایا ہے، محراب اتر گیا پہلے، اور اگر یہ مینارے پہ جاتا تو گر کر مر جاتا، مینارے پہ جاتا تو گر کے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کہتا ہے میں مسیح ہوں مرزا غلام احمد۔ آج کل اسی طرح سے آپ کے اس اورنگ آباد میں چھپا ہوا شکیل ابن انیس، وہ بھی پہلے دلی میں دعویٰ کیا، اور دلی میں دال نہیں گلی تو سوچا اورنگ آباد میں گل جائے گی، لیکن انشاءاللہ نہ اورنگ آباد میں گلے گی نہ کسی بات میں گلے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فتنہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے نوجوان کچھ دھوکے میں مبتلا ہیں، کالج کے نوجوان، ان کے شکیلیوں کے مبلغین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، اور حضور نے فرمایا حالات جب خراب ہوں گے تو مہدی آ جائیں گے۔ ہم کہیں گے حالات جب خراب ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حالات خراب ہوں، اور مہدی آئیں گے، شکیل تو نہیں آئے گا، ارے مہدی آئیں گے شکیل تو نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، شکیل صاحب بھی مہدی ہیں، یہ مہدی ہیں کہا جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دعویٰ کرتے ہیں وہ عیسیٰ بھی، مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ ان شکیلیوں سے کسی نے پوچھا تمہارا شکیل اگر عیسیٰ ہے تو عیسیٰ تو آسمان سے اتریں گے، یہ کہاں سے اترا؟ تو شکیل نے کہا اپنی کتاب میں لکھا ہے میں دربھنگا کا رہنے والا ہے، دربھنگا سے چل کر دہلی میں ٹرین سے اترا۔ کس سے اترا؟ بولو ٹرین سے اترا۔ بتاؤ اگر ٹرین سے اترنا مہدی ہونے کی علامت ہے تو ہم تو لاکھوں دفعہ ٹرین سے اتر چکے، آپ بھی اترے ہوں گے۔ یہ کوئی خاص علامت ہے؟ یہ ایسی علامت ہے کہ حضور بطور خاص بیان کریں گے، جو علامت کروڑوں لوگوں میں پائی جاتی ہے اس علامت کو علامت نہیں کہا جاتا۔ دوستو عیسیٰ وہ ہیں جو آسمان سے اتریں گے، آسمان سے، جس کی روایتوں میں حدیثوں میں جس کا تذکرہ ہے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے کہا ہے نزول عیسیٰ کی روایتیں متواتر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی روایتیں متواتر ہیں، اور مسلمانوں سن لو، جو متواتر کا انکار کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے، جو متواتر کا انکار کرتا وہ کافر۔ اور انکار کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک شکل یہ ہے کہ وہ نہ ہو کہہ دے میں ہی ہوں، وہ نہ ہو اور کہہ دے میں ہی ہوں۔ تو شکیل کہتا میں ہی ہوں، اور مرزا غلام محمد کہتا میں ہی ہوں۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب کر دیا تو اس کے مسلمان رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان شرریوں سے، ان فتنہ انگیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میں بہت مبارکبادی دوں گا مرکز کی مسجد کے ذمہ داروں کو، اور مولانا محسن صاحب کو، اور جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، کہ ان علماء کرام نے فکر کی کہ اس موضوع پر کوئی بات ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں جتنے خلجان ہیں، جتنے شکوک و شبہات ہیں، اور شکیلیوں کی جتنی تبلیغ ہے، وہ سب کی تبلیغ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دوستو یہ شکیلی جو ہے عجیب مکار ہیں، یہ تو قادیانیوں سے زیادہ مکار ہیں۔ قادیانی داڑھی اڑی نہیں رکھتے، اچھڑم جیسے رہتے ہیں، وہ مسجد میں بھی نہیں آتے، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شکیلی پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سلوار پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، اور مسجد میں اگلی صف میں آ جاتے ہیں، اور چانس ملتا ہے تو مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے مولانا نعمت اللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ پودا قطع ایسی کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا، یہ بہت بڑے محدث ہیں دیوبند میں، مولانا نعمت اللہ صاحب کہنے لگے یہ سب اپنے کو صحابی سمجھتے ہیں، یہ سب اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ صحابی سمجھتے ہیں کہ شکیل جب عیسیٰ ہے، نبی ہے، مہدی ہے، تو ہم لوگ اس کے کیا ہیں؟ بولو صحابی۔ لیکن ان کو تھپڑ مارتے رہو نے تو کہتے ہیں اللہ اللہ محبت کی مجبوریاں، اللہ اللہ محبت کی مجبوریاں، زخم سہتے رہے، مسکراتے رہے۔ ارے تم اس لائق ہو کہ تم کو مارا جائے، تم اس لائق ہو، لیکن ہم مارنے کی تلقین نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں سے کہیں گے قانون ہاتھ میں مت لو، قانون ہاتھ میں مت لو، کسی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، حکومت کے قوانین کے پابند رہو، لیکن دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھو اور ان کی تردید کرو، اور ان کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو انشاءاللہ۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ طے کر لیں،
اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں کہ ہمارے حضور ہمارے تھے تو حضور کا دین بھی ہمارا ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جیسے ہم اپنے پیسے کی جیب میں حفاظت کرتے ہیں، اٹیچی میں حفاظت، اس سے زیادہ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ علماء جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، صحت نہیں ہے، لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ فتنہ ہے کوئی تو فتنے کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے جرأت آ جاتی ہے؟ یہ حضور کے عشق اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمروں میں، صحتوں میں برکت نصیب فرمائے۔ میں اورنگ آباد کے مسلمانوں سے اور خاص طور سے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اٹھیں گے اور بیداری کے ساتھ اٹھیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے اٹھیں گے اور ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں جو حق بات کہہ دے گا اس کا درجہ ابو بکر اور عمر کی طرف ہوتا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں جو حق بات کہہ دے گا، کیوں؟ یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں، حق بات کہنے والے کا گلا توڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو یہ فتنے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایک صاحب تھے سید محمد جون پوری، انہوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ علامہ طاہر پٹنی بہت بڑے محدث ہیں، وہ بادشاہ کے پاس گجرات سے جنگلات کے راستے بادشاہ کے پاس گئے کہ جب تک ان مہدویوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، حکومت جب تک ان پر پابندی نہیں لگائے گی، میں پگڑی نہیں باندھوں گا۔ لیکن ان مہدویوں نے جنگل میں جا کر راستے میں ان کو شہید کر دیا۔ دوستو شہید ہونا یہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آج کل کے شہیدوں کو دیکھا نا، ایک صاحب ہاتھ جل گیا اور مار رہے ہیں، ارے دیکھا کہ نہیں، ہاتھ جل گیا اور مار رہے ہیں، تو جو ہے ایسے شہید ہیں۔ ان شہیدوں پر ہماری امت کو فخر اور ناز ہے۔ چنانچہ فیض نے کہا، بہت بڑا شاعر ہے، مقتل میں کوئی کس دھج سے گیا، شعر چاہے سمجھو یا نہ سمجھو لیکن سنا کر رہوں گا میں، سمجھو یا نہ سمجھو، مقتل میں کوئی جس دھج سے گیا وہ شام سلامت رہتی ہے۔ قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے جس شان کے ساتھ گیا، صحابہ کو نہیں دیکھیں مسکراتے ہوئے جا رہے، تو مقتل میں، قتل گاہ میں کوئی جس شان سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، کوئی شان کے ساتھ اگر دنیا سے جائے۔ دوستو علامہ طاہر پٹنی، ان مہدویوں نے ان کو شہید کیا۔ تو دوستو لیکن علماء کرام الحمدللہ کسی زمانے میں غافل نہیں رہے اور کبھی بھی حضور کے سامنے انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ علماء حضور کے سامنے سرخرو ہوں گے، حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کو نصیب ہوگا اور حضور کہیں گے آؤ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ، میرے زمرے میں چلو، میرے گروہ میں چلو، تم نے میرے بعد فتنوں کے زمانے میں میرے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ تمغہ الحمدللہ علماء ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کی قربانیوں کو، خدمتوں کو قبول فرما لے۔ اب بتاؤ یہ شکیلیوں کی بات مانو گے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہوگا، مہدی کے بارے میں فرمایا حضور نے، جو اصلی مہدی کہ وہ من عطرتی، میری خاندان کے ہوں گے، من ولد فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، وہ من ولد حسن، اور میرے جو نواسے حسن ان کی خاندان کے ہوں گے جو مہدی ہوں گے۔ عجیب و غریب انسان ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ عجیب و غریب انسان ہوں گے۔ اب حضور نے فرمایا من ولد فاطمہ من عطرتی۔ اب یہ شکیل ابن حنیف یہ سید نہیں ہے، دربھنگے کا رہنے والا، اس نے کبھی مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی مدینہ دیکھا ہی نہیں، مکہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور مہدی مدینے کے رہنے والے ہوں گے اور مکے میں آئیں گے، اور یہ نہ مدینہ دیکھا نہ اس نے مکہ دیکھا، اور فرمایا حضور نے میری خاندان کا ہوگا، وہ مہدی میری خاندان کا ہوگا۔ اور دوستو اسی طرح سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ یواتی اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام والا میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور شکیل کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف۔ نہ اس کا نام حضور کے نام کی طرح نہ اس کے باپ، لیکن یہ بڑے چال باز مکار ہوتے ہیں، شاطر ہوتے ہیں، تحریف کرتے ہیں،
وہ کہتا ہے میرا شکیل نام نہیں ہے، محمد شکیل نام ہے۔ محمد تو تبرکن ہر مسلمان اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن کہتا ہے میرا نام شکیل نہیں ہے، میرا نام کیا محمد شکیل ہے۔ اور اس سے یہ کہا گیا کہ تو شکیل، چلو محمد بن گیا کسی طرح سے، لیکن تیرا باپ تو حنیف ہے، عبداللہ تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگا باپ سے مراد ہے کوئی بھی اوپر کا، تو حضور کے دادا پردادا، حضور کے دادا ابراہیم تھے۔ کون تھے؟ ابراہیم، اور ان کی کنیت حنیف، ابراہیم حنیفہ، تو وہ پردادا مراد ہیں اور ان کی کنیت حنیف تھی، تو میرے باپ کا بھی نام کیا ہے؟ بولو حنیف۔ بتاؤ اتنی مکاری کے ساتھ یہ جو ہے بن رہا ہے۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقن الجبہتی اجل الوجہ، ناک بڑی خوبصورت ہوگی، پیشانی بڑی چمکدار ہوگی۔ کبھی جا کر اگر اجازت ہو تو شکیل کی پیشانی دیکھ آئیے گا، کوئلے سے بدتر، اس سے بدتر، کوئلے سے بدتر، توے سے بدتر۔ اور حضور نے فرمایا مہدی کی پیشانی بڑی چمکدار ہوگی اور ناک بڑی حسین و جمیل ہوگی۔ آپ جا کر اس کی ناک دیکھیے گا تو اس کی ناک تو ایسی ہے کہ ناک کٹانے کے لائق ہوگی، اور ناک کٹانے کے لائق۔ اور فرمایا رجل من اہل المدینہ، وہ مہدی جو ہوں گے مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ بتاؤ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے دربھنگا کا رہنے والا؟ بولو۔ وہ کہتا ہے مدینے سے مراد کوئی بھی شہر، مدینے سے مراد کوئی بھی شہر ہے، اور دہلی بھی ایک شہر ہے، اور میں نے دہلی میں مہدوی کا دعویٰ کیا ہے تو دہلی ہی مدینہ ہے۔ دوستو اگر دہلی ہی مدینہ ہوتا تو ہم دہلی عمرہ کر کے چلے آتے، اور دہلی جا کر جو ہے زیارت پاک کر کے چلے آتے۔ ارے بھائی دہلی دہلی ہے اور مدینہ مدینہ۔ بتاؤ ایسا شخص جو مدینے سے مراد دہلی کہتا ہے، بتاؤ اس شخص کو صحیح ماننے کی کوئی گنجائش ہے؟ ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ اور جانتے ہیں مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، یہ رات دن دعویٰ کرتا ہے۔ مہدی کو لوگ خود پہچان لیں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو سارے لوگ خود پر، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مینارے سے، کہیں علماء حدیث پڑھنے والے وہ مسجد میں اپنا تعارف نہیں کرائیں گے کہ لوگوں اے مہدی میں عیسیٰ آ گیا ہوں، لوگ دیکھ کر خود سمجھ لیں گے کہ یہ کون ہے؟ بولو عیسیٰ علیہ السلام، علامتوں سے، اور اللہ دل میں بات ڈال دے گا۔ اور یہ شکیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اسی دعوے نے اس کا سارا کام خراب کر دیا۔ مہدی کیا نہیں کریں گے؟ لوگ ان کو خود پہچان لیں گے۔ چنانچہ ایک خلیفہ مرے گا اور مدینے میں مہدی ہوں گے، ان کو ڈر یہ ہوگا کہ کہیں اچھا بس 15 منٹ رہ گیا، انشاءاللہ میں 15 منٹ میں بھی بات پوری کر دوں گا۔ جی ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا تو حوصلہ یہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے بھی تو آپ لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ مغرب بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، کھانا بھی نہیں کھائے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں بہت زیادہ لمبی بات نہ کہہ کر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مہدی کو شبہ ہو جائے گا تو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں، مجھے مہدی نہ بنا دے، بیعت نہ کر لیں۔ وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے، اور جب مکہ آئیں گے تو طواف کر رہے ہوں گے، طواف ہی میں لوگ پہچان لیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، طواف ہی میں لوگ پہچان لیں گے ان کو۔ اور لوگ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے، اور جب وہ بیعت کر پورا مجمع حرم میں جو ٹوٹ کر بیعت کر لے گا، اور پھر دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ بادل کے ٹکڑوں کی طرح ان کے پاس آئیں گے، اور سب ان کے ہاتھ پر کیا کریں گے؟ بیعت کر لیں گے۔ اور میں بتاؤں یہ جو اورنگ آباد میں چھپا ہوا ہے شفیقی ابن، اس نے نہ مکہ دیکھا ہے، نہ مدینہ دیکھا ہے، نہ حجر اسود دیکھا ہے، نہ رکن یمانی دیکھا ہے، نہ مقام ابراہیم دیکھا۔ اس نے آج سے 15-20 سال پہلے یہ پروگرام بنایا تھا کہ چل کر مکے میں اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہی بیعت لیں گے جیسا کہ مہدی لیں گے، لیکن کسی نے بتایا کہ وہاں بیعت اگر لوگے تو ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی، گلے پہ بیعت ہو جائے گی اور تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رک گیا اور کہا کہ 34 سال کے بعد جاؤں گا۔ کتنے سال کے بعد؟ 34 سال کہنے لگا کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف 34 سال، لیکن
اللہ کی قدرت 34 سال بھی ہو رہا اور انشاءاللہ نہ گیا ہے اور نہ ماضی میں گیا ہے، نہ اب جائے گا، نہ آئندہ جائے گا انشاءاللہ، اور جہنم رسید ہو جائے گا، اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ اچھا مہدی ہی ہونے کا دعویٰ کرتا تو ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں اس لیے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والا وہ اس کو ضرور عیسیٰ، اس لیے کہ مہدی کے زمانے میں عیسیٰ آئیں گے، تو جب مہدی کا دعویٰ کیا تو پھنس جاتا کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے عیسیٰ کہاں ہے؟ جب تو مہدی ہے تو مہدی کی علامت ہے کہ عیسیٰ آئیں، تو پھر کہتا میں ہی عیسیٰ بھی ہوں۔ شکیل نے لکھا میں کب کا مر چکا ہوں، میری روح کب کی نکل چکی ہے اور میرے جسم میں تو عیسیٰ کی روح ہے۔ بتاؤ اس ناپاک کے جسم میں عیسیٰ کی روح آ سکتی ہے؟ اس ناپاک کے جسم میں اگر کتے کی روح ڈالی جائے تو وہ بھی نفرت کرے گی، کتے کی روح ڈالی جائے تو وہ بھی نفرت کرے گی، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کس کی؟ عیسیٰ، میں عیسیٰ ہوں۔ اب ایک حدیث سناتا ہے، حدیث ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم۔ تو کہتا جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پہلی بات بتا دوں، یہ روایت جو ہے انتہائی ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے، اس کے راوی ہیں محمود ابن خالد جندی، نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ محمود ابن خالد، اور وہ انتہائی ضعیف راوی ہے، انتہائی ضعیف۔ اب یہ سارے علماء نے کہا، علامہ بیہقی نے، ذہبی نے، ابن تیمیہ نے، شوکانی نے، البانی نے، جتنے محدثین ہیں سب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب علماء نے پکڑ لیا کہ حدیث ضعیف ہے تو شکیل نے ایک ترکیب سوچی، اپنے ایک مرید سے کہا تو خواب دیکھ لے۔ مرید سے کہا پلان کے ساتھ، خواب پلان کے ساتھ دیکھا جاتا، کہا تم خواب دیکھ لے اور خواب میں لوگوں سے کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ صبح اٹھ کر اس نے اعلان کیا میں نے رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور نے فرمایا یہ حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم یہ صحیح حدیث ہے، لیکن امت کے لوگ مانیں گے نہیں۔ تو اب یہ بتاؤ خواب سے حدیث صحیح ہوتی ہے؟ اگر خواب سے صحیح ہوتی ہے تو ابن حجر بیکار، زیلعی بیکار، اور البانی بیکار، اور جو ہے بخاری بیکار، مسلم بیکار۔ دوستو یہ حضرات تحقیق کرتے ہیں، اسماء رجال کی کتابوں سے تحقیق کرتے ہیں، تب پتہ چلتا کہ حدیث صحیح یا ضعیف۔ ترمذی اتنا بڑا محدث ہے، وہ جب کوئی حدیث شبہ میں ہوتی ہے بخاری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سال تو محمدن، میں نے بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ترمذی تو بخاری سے پوچھیں، ابن حجر، اسقلانی، نووی، ذہبی، بیہقی، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ اسماء رجال کی کتابیں دیکھیں، اور شکیل کیا ماننے والا خواب ہی سے حدیث کو صحیح کر دیتا، خواب ہی سے حدیث کو کیا کر دیتا؟ صحیح کر دیتا۔ یہ مکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مکاری اور ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اب جتنے لوگوں نے میری بات سن لی ہے ان کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اورنگ آباد میں اطراف میں انشاءاللہ شکیلیوں کو پنپنے نہیں دیں گے، بڑھنے نہیں دیں گے، وہ چاہے کتنی بھی بال رکھ کر آئیں، پٹھے والے بال اور جو ہے گول ٹوپی اور شلوار اور شاندار کرتا، لیکن دوستو وہ جادوگر ہوتے۔ میرا والا پانی یہ والا دیجیے، جتنا بھی ہے اتنا ہی دے دیجیے۔ آج کل انٹرنیٹ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ایک صدیق دیندار کا فتنہ، کس کا فتنہ؟ صدیق دیندار کا۔ میں کہتا ہوں کہ صدیق دیندار ہو ہی نہیں سکتا، انتہائی بے دین۔ صدیق بے دین اس کا نام ہونا چاہیے، صدیق دیندار نام۔ بڑے شاطر ہیں، بڑے مکار ہیں، کوئی بڑا عالم آتا ہے تو اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیتے ہیں اور اپنی گواہی کی دیکھو میں فلاں بڑے عالم کے ساتھ فوٹو۔ دوستو کسی بڑے عالم کے ساتھ فوٹو کھنچوانے سے کوئی حق پر ہو جائے گا؟ حق پر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں جو ہے گوہر شاہی، کیا نام؟ ریاض گوہر شاہی، اس نے بھی مہدی ہونے اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج نیٹ پر ہمارے نوجوان بہت گمراہ ہو رہے ہیں ان سب کو دیکھ کر۔ وہ اس کا خلیفہ یونس آج کل وہ تقریریں کرتا، چہرہ دیکھو اتنا خبیث چہرہ، خراب چہرہ، اور مہدی کا چہرہ ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر عش عش کریں گے، لوگ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گے ان کے چہرے کی رونق اور نورانیت کو۔ اور یہ سب
ایسے منحوس لوگ ہیں. چنانچہ وہ کہتا ہے میری تصویر چاند میں ہے. صدیق وہ ریاض گوہر شاہی کہتا میری تصویر چاند میں ہے، اور کہتا ہے جس کی تصویر چاند میں ہوتی ہے وہ مہدی ہوتا ہے، اس لیے میں کیا ہوں؟ بولو مہدی ہوں. بتاؤ اس کی تصویر چاند میں یہ بھی غلط، اور جس کی تصویر چاند میں ہو وہ مہدی ہو یہ بھی غلط. تو صغرا بھی غلط اور کبرا بھی غلط. یہ منطق پڑھنے والے بچے جانتے ہوں گے، صغرا بھی غلط اور کبرا بھی غلط. کہتا میری تصویر چاند میں. چاند میں اس کے باپ کی بھی تصویر نہیں، اس کی کہاں سے تصویر ہوتی ہے؟ جو ہے چاند میں تو کسی کی تصویر ہی نہیں. اور کہتا میری تصویر چاند میں، اور جس کی تصویر چاند میں ہوتی وہ مہدی ہوتا، اس لیے میں کیا ہوں؟ مہدی. تو میری تصویر چاند میں یہ صغرا ہے، اور جس کی تصویر چاند میں ہوتی وہ مہدی ہوتا، یہ کیا ہے؟ کبرا ہے. اور جب صغرا بھی غلط کبرا بھی غلط تو نتیجہ بھی غلط. پھر اس نے کچھ دن کے بعد دعویٰ کیا میری تصویر حجر اسود میں ہے. میری تصویر حجر اسود میں ہے، اور آج سے نہیں ہے ازل سے ہے. پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی تصویر، آج تک کوئی بچہ پیدا بھی نہ ہوا اس کی تصویر دیکھا، لیکن کہتا میری تصویر ازل سے. یہ مکار لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور جو ہے پھر بھی کچھ لوگ ان کو ماننے والے نکل آتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب ایک آنکھ والے تھے، ایک ہی آنکھ تھی ایک نہیں تھی، اور خدائی کا دعویٰ کر دیا. ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی، کس کا دعویٰ؟ خدائی کا. کسی نے کہا اگر خدا ہے تو اپنی آنکھ ہی ٹھیک کر لیتا. تو کہتا ہے بندوں کے امتحان کے لیے میں نے اپنی آنکھ کو عیبدار کر رکھا ہے کہ کون بندہ ہے جو اس عیب کے باوجود بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو دوستو اتنے عیبدار یہ سب ہیں، چاہے شکیل ابن حنیف ہو، چاہے ریاض گوہر شاہی ہو، چاہے صدیق دیندار ہو، چاہے قادیانی، ایسے ہیں، اور پھر بھی کچھ لوگ ان کے ماننے والے نکل آتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، عقل کی دولت سے اللہ تعالیٰ سب کو سرفراز فرمائے. تو کہتا ہے میری تصویر حجر اسود میں ہے، اور سارے گویا کہ حضور نے بھی مجھے چوما ہے. حضور نے بھی، حضرت عمر نے بھی چوما، سارے اولیاء نے، اقطاب نے چوما. ارے تمہیں تو شیطان بھی چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تم اس لائق نہیں ہو. اور پھر کہتا ہے حماد جو امام حرم ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری تصویر حجر اسود میں ہے. حماد نے اعلان کر دیا. اب وہاں کے علماء نے، پڑوسی ملک کے علماء نے حرم میں جا کر امام سبیل سے پوچھا کہ کیا کسی امام نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حجر اسود میں ریاض گوہر ہے؟ تو اس نے کہا اولاً تو حماد نام کا کوئی امام ہی نہیں، حماد نام کا کوئی امام ہی نہیں ہے، اور کسی کی بھی تصویر حجر اسود. بتاؤ اتنے مکار جھوٹے ہیں. ایک اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں. وہ کہتا میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ تو اسی طرح سے مراقبہ کرتا جیسے گیدڑ کرتا ہے. مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی مرغی کو بلی آتی ہے تو اس کو کیا کرتا؟ پکڑ لیتا ہے. شیخ خرقے میں جب مراقب ہو، کتنا ارزاں ہے خون بلی کا، تو یہی حال ہے اس کا. تو کہتا میں مراقبے میں تھا، اور مراقبے میں مجھے قرآن کے 10 پارے اور ظاہر ہو گئے. قرآن کے 40 پارے تھے، 30 چھپا لیا تھا جبریل نے، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں. اسی طرح سے ریاض کہتا ہے جب میں نے مراقبہ کیا تو وہ 30 پارے ظاہر ہو گئے، اور وہ 10 پارے ظاہر ہو گئے. اور پھر کہتا ہے یہ 30 پارے حضرت عثمان نے تلاوت کی آسانی کے لیے ایک ایک پارہ بنا دیا تھا، تاکہ ایک مہینے میں لوگ ایک ایک پارہ، ہر دن ایک ایک پارہ پڑھ کے ایک مہینے میں ختم کر لیں. اور 10 پارہ چھپا دیا تھا. کس نے چھپا دیا تھا؟ عثمان نے. اور اس کو مراقبہ ہوا تو وہ 10 پارہ نکل آیا. اب اس کے تک کہتا ہے یہ تمہارے 30 پارے میں ہے کہ نماز پڑھو، اور میرے 10 پارے میں کہ مت پڑھو. تمہارے 30 پارے میں ہے کہ نماز پڑھو، اور میرے 10 پارے میں کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ جس کی نماز تم پڑھتے ہو اسی کو سوچ لیا کرو، بس نماز ہو جائے گی. اور حج کرنے سے بھی منع کرتا، زکوٰۃ کم دینے سے بھی منع کرتا ہے. بتاؤ اس طرح کے لوگ جو قرآن پر حملہ کریں، دین پر حملہ کریں، وہ کسی طرح سے دیندار نہیں ہو سکتے. ہماری ملت کے لوگ، اب بتاؤ تم ایسے دامن کو چھوڑ، یاد رکھو جو شکیل پر ایمان لایا، جو مرزا قادیانی پر ایمان لایا، جو صدیق دیندار پر ایمان لایا، جو ریاض گوہر شاہی پر ایمان لایا، وہ حضور کی امت سے نکل گیا. وہ حضور کی امت سے نکل گیا. میں تم سے بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں حضور پیارے ہیں یا صدیق پیارا ہے؟
हुजूर प्यारे या शकील प्यारा, दोनों में से एक को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम हुजूर को लोगे तो शकील को छोड़ना पड़ेगा, और शकील को लोगे तो हुजूर से खुद ब खुद अलग हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के दामन से चिमटने की तौफीक दे। कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, छूटे न कहीं हाथ से दामाने मोहम्मद, छूटे न कहीं हाथ से दामाने मोहम्मद, हुजूर का दामन हमारे हाथ से न छूटे। इसी तरह से बताओ, दीन उलमा से सीखा जाता है या जोहला से सीखा जाता है? बताओ, उलमा से सीखा जाता है। अगर मोहम्मद अली इंजीनियर से दीन सीखोगे, किससे? इंजीनियर है वो, आलिम नहीं, मौलाना नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, आंख मटक मटक के तकरीर करता है। देखा ना, आंख मटक मटक के क्या करता है? तकरीर करता है, जैसे लगता है नाच रहा है। जो उसके अंदर उसका चेहरा बता रहा है कि गैर संजीदा इंसान है, इसकी बात संजीदगी से लेने के लायक नहीं है। जो उसके यहाँ खाने पीने से भी रोदा नहीं टूटता, खा पी लो तब भी रोदा नहीं टूटता। बहरहाल ये मोहम्मद अली इंजीनियर, ये इससे अगर कोई दीन सीखता, हमारे नौजवान नेट पर उसकी लच्छेदार तकरीर सुनकर माइल हो जा रही, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा। मैं कह रहा हूँ उससे अच्छी तकरीर शैतान कर लेगा, उससे अच्छी तकरीर कौन कर लेगा? शैतान। ये अब तक शैतान इंटरनेट पर आया नहीं, वरना इन सब से, चाहे सिद्दीक हो, चाहे शकील हो, चाहे मोहम्मद अली इंजीनियर, इससे अच्छी तकरीर कर लेगा कौन? शैतान तकरीर कर लेगा। तो ये अगर कोई मोहम्मद अली इंजीनियर से दीन सीखता है तो मुझे एक हकीम का वाकया याद आ रहा है। हकीम अनाड़ी हकीम था और उसकी दवा जो खाता था मर जाता था। तो कब्रिस्तान से जब गुजरता था तो चेहरा छुपा लेता था। लोगों ने कहा चेहरा क्यों छुपा रहे हो? कब्र कहने लगे मुझे शर्म आ रही है, ये जितने मरे हैं, जितने कब्र वाले हैं, मेरी ही दवा खा खा के मरे। तो अनाड़ी हकीम से अगर कोई इलाज करता है तो मरेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, सिद्दीक दीनदार अनाड़ी है कि नहीं है? अरे ये मोहम्मद अली इंजीनियर अनाड़ी है कि नहीं है? इंजीनियर है, उससे नक्शा बनवा लो, मकान बनवा लो, लेकिन दीन उससे सीखो, ये हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह ऐसे इंजीनियरों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। अपना काम छोड़कर दूसरा काम कर रहा, अरे उसे घर बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए, नक्शा बनाना चाहिए, वो दीन की बातें बता रहा। और जानते हो आज तक पता नहीं चला ये शिया है, अहले हदीस है, कादियानी है, मुर्तद है, ईसाई है, क्या पता ही नहीं चला। कभी देखो तो हजरत उस्मान को बुरा भला कह रहा, कभी देखो तो सहाबे किराम को बुरा भला कह रहा, कभी देखो तो उलमाए देवबंद को गाली दे रहा है। दोस्तों, जो उलमाए देवबंद को हक नहीं समझता वो हक पा ही नहीं सकता, वो हक पा ही नहीं। आज पूरी दुनिया में दीन के फैलाने वाले, हक के अलम को बुलंद करने वाले ये उलमाए देवबंद हैं। दोस्तों, जब से देवबंद कायम हुआ 150 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, रात और दिन का कोई हिस्सा नहीं है जहां दीन के खुद्दाम, दारुल के फारिगीन पहुंचकर दुनिया में दीन की खिदमत न अंजाम दें। चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। हाँ, इमाम हरम देवबंद में तशरीफ लाए थे। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा वो हम्माद इमाम हरम नहीं जो हैं ही नहीं, बल्कि असली इमाम हरम तशरीफ लाए थे। और दारुल देवबंद में अपनी तकरीर में कहा मैं इमाम हरम होने की हैसियत से दुनिया के हर गोशे में गया और जहां भी गया मैं, मुझे दारुल उलूम देवबंद का फैज़ सूरज और चांद की तरह चमकता। दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था मैं खाने काबा की छत पर हूँ और मेरे जिस्म से दूध की नहरें निकल कर हर तरफ जा रही हैं। किसी आरिफ कामिल ने इस ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, यह बच्चा बड़ा होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत ऐसी करेगा जिसका फैज़ पूरी दुनिया में पहुँचेगा। दोस्तों, आज दारुल देवबंद के कायम हो ये 7 साल हुए थे, जलसे दस्तार बंदी हुआ। मौलाना कासिम नानोतवी ने तकरीर किया कि हमारी तवक्को से ज्यादा अल्लाह ने हमारे इदारे को मकबूल कर दिया। और कुछ बच्चे मक्के में पढ़ते थे, मदीने में पढ़ते थे, जब पता चला कि देवबंद में मदरसा कायम हो गया, मक्के से भी चले आए और मदीने से भी चले आए। कहाँ? देवबंद पढ़ने। पूरी दुनिया में फैज़ है। आज कहीं भी चले जाओ, अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया, हम जो है दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं मौलाना नेमतुल्लाह, अभी मैंने तज़किरा किया, उनके साथ फीजी गए। फीजी एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे पहला मुल्क, सबसे पहले वही सूरज, उसके बाद आबादी है नहीं, समुंदर है। वहाँ हम गए, चलते रहे जहाज पर, पैर फूल गया,
14 घंटा मुसलसल जहाज चलता रहा, जब जाकर उसे जजीरे में उतरे। अब वो जजीरे के अंदर गए, पानी का जजीरा, हर तरफ पानी ही पानी, छोटी छोटी आबादियां हैं। देखा दौरे के मदरसे हैं, बुखारी बच्चे पढ़ रहे हैं। शेखुल हदीस से पूछा कहाँ से पढ़कर आए हैं? कहा दारुल देवबंद से पढ़कर। किसी शायर ने कहा है, उड़ाए कुछ वरक नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। दोस्तों, आज औरंगाबाद का कोई भी तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो देवबंद न जाना चाहता। चाहते हैं कि नहीं जानते? अब दीन को सही शक्ल में, अभी कल एक बरेली साहब आए थे देवबंद, बरेली ख्याल के देवबंद आ गए थे, उनका दामाद देवबंदी है, किसी तरह से ले आया। अब ले गया सबक में, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दारुल हदीस जो है दरूद शरीफ से गूंज करने लगे। अरे ये तो बहुत दरूद पढ़ते हैं ये लोग, बड़े बहुत दरूद पढ़ते हैं, हमने तो सुना था ये हुजूर को गाली देते हैं, ये तो बहुत दरूद पढ़ते हैं। हम कहते हैं तुम जिंदगी भर में जितना दरूद पढ़ते हो, देवबंद में एक दिन में उससे ज्यादा दरूद पढ़ दिया जाता है। अब ये मोहम्मद अली इंजीनियर उलमा देवबंद का मजाक उड़ा रहा है। बताओ ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने वाला सही है या खुद मजाक उड़ाने के लायक है? अरे खुद मजाक उड़ाए जाने के लायक है। अब मैं चंद वादा आप हजरात से करता हूँ, कादियानियों को मानेंगे? हाथ उठा कर कहो, हिला करके नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। शकील इब्न हनीफ को मानोगे? आज हाथ उठाना पड़ेगा कई दफे। मोहम्मद अली इंजीनियर को मानोगे? रियाज गौहर शाही और यूनुस गौहर शाही को मानोगे? सिद्दीक दीनदार को मानोगे? नहीं मानोगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, हुजूर के दीन को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, सिद्दीक अकबर, फारूक आदम, उस्मान गनी, अली मुर्तदा को मानेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेरी, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दहली, बाबा फरीद गंज सकर, सैयद गेसू दराज, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मानेंगे। इन्हीं के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी इन्हीं के साथ होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम, मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ अगरचे इतना नेक नहीं हूँ। लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा, अल्लाह ताला मुझे खैर दे देंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये चंद बातें मैंने मौलाना मोहसिन बताएंगे कि ये 11:15 बजे देवबंद से चले हैं और दिल्ली आए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ आकर आपकी खिदमत में बैठ गए और अभी रात में कहीं सफ़र करके और जाना है, कल कहीं और प्रोग्राम है। इसलिए इस 1 घंटे की तकरीर को काफ़ी समझिए, समझेंगे इंशाअल्लाह। और जो कुछ बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और उलमा ख़ास तौर से ध्यान दें, दूर दूर से आए हुए हैं, कि हमारी जिम्मेदारी है जुमे के खुतबों में कहीं भी वाज कहने जाएँ 2-4 जुमला इस तरह से बोल दिया करें, कभी मोहम्मद इंजीनियर के बारे में, कभी रियाज गौहर शाही, कभी शकील इब्न हनीफ के बारे में। इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ मुल्क के गोशे गोशे में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। ये फितने ख़त्म हो जाएंगे। ये फितने जो है ना दुम दबा कर भागते हैं। एक बात मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक हैदराबाद में महदवी फ़िरके के लोग हैं जो सैयद मोहम्मद महदवी को महदी मानते हैं। उसका एक बड़ा आलिम था, मुज्तहिद था, नुसरतुल मुज्तहिदी नाम था। क्या नाम था? नुसरतुल मुज्तहिदी। हैदराबाद में एक जलसा था सीरत पाक का, वहाँ हर फ़िरके के लोग हैं हैदराबाद में, माशाल्लाह बड़ी वसात है हैदराबाद, हर फ़िरके। तो मेरे बगल में वही जो है महदवी बैठा हुआ था, कुर्सी लगी थी, सब बैठे थे और वो उसमें जो है नुसरतुल मुज्तहिदी बैठा था महदी। और ये महदी जौनपुर के रहने वाले थे। तो और मैं भी, मेरी पूरी ज़िंदगी जौनपुर में गुजरी है, वहीं पढ़ा है, वहीं हिफ्ज़ किया, वहीं नादरा पढ़ा, वहीं अरबी पढ़ी, वहीं से पढ़कर देवबंद में आया, फिर देवबंद से पढ़कर वहीं जाके पढ़ाया। तो उसने पूछा जनाब का दौलत खाना, तो हालांकि मैं आजमगढ़ का हूँ लेकिन बहुत पूरी ज़िंदगी गुजरी है जौनपुर में। तो मैंने कह दिया जौनपुर, मेरा दौलत खाना जौनपुर है। और ये साहब ऐसे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मुझसे पूछा आप कहाँ हैं, कहाँ क़याम है? तो मैंने कहा पीर शब्बीर साहब के पास क़याम है। सुबह को 2-3 गाड़ियां भर के बहुत सारे मुरीदों को लेकर मुझसे मिलने चला गया कि जौनपुर से आए हुए, और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा, बैठ ही नहीं रहा। तो बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं देवबंद में पढ़ाता हूँ, दारुल देवबंद। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। दोस्तों आज भी देवबंद का नाम सुनकर बातिल के चेहरे का नूर उतर जाता, खत्म।
اور نور تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور باطل کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے اندر یہ شان رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علماء دیوبند کی قدر، ان کی محبت کرنے کی اور فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔